نہیں بٹ ایک بات یہ احمد اویس صاحب، عوام انٹرسٹڈ نہیں، آپ بھی کیونکہ ماشاءاللہ لاہور کے رہائشی ہیں اور بڑے عرصے سے ہیں سر، تو حکومت کو تو کہیں احتجاج نظر نہیں آیا، پتنگیں نظر آئیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی سیلیبریشن تھی لاہور میں. سر احتجاج جزوی طور پر کامیاب ہوا یا یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہو یا پی ٹی آئی کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ بنانے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں گزشتہ روز یعنی 8 فروری کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹھیک بات ہے، آپ جو ذہن میں ایک تصور احتجاج کا نظر آتا ہے، گجراؤ اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مار کٹائی ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہی ہے، وہ احتجاج تو نظر نہیں آیا، کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ کتنا حکومت کے اوپر سوار ہے پی ٹی آئی اور کتنا خرچ کیا انہوں نے اس دن کے گزارنے کے لیے. میں آپ کو تھوڑا تسلی سے سنیے گا ذرا. جی جی جی. دیکھیے یہ بسنت کا تہوار اناؤنس ہوا، اور بسنت کا تہوار آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں، آپ کیونکہ بہت آپ باہر بھی پھرے ہیں، آپ نے بیرسٹری کی اور دنیا میں پھرے، آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں امیر ملک ہوں، غریب ملک ہوں، چھوٹے ہوں، کہیں ہر جگہ پہ جو تہوار ہوتا ہے وہ کامن مین سے منسلک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی دنیا کا تہوار ایسا نہیں ہے جو صرف ایک اپر کلاس مناتی ہو اور کامن مین جو ہے وہ ترس کے ان کی طرف نظریں اٹھا کے صرف دیکھ سکے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بلو پاورٹی لائن ایک پرسنٹیج ہے بہت بڑی، 50% سے زیادہ ہے. بسنت منائی گئی تو کس نے منائی؟ فریکشنل 1% سے جو فریکشن پرسنٹیج ہے امیر لوگوں نے، اس لیے کہ 500 روپے سے ایک درمیانے سائز کی جو گڈی تھی اس کی قیمت شروع ہوتی تھی اور وہ 1500 تک. بٹ سر وہ تو ایک اور مسئلہ ہے سر. گزارش یہ ہے سر گزارش یہ ہے کہ وہ تو یہ بتا دیکھیے نا، میں آپ کو یہ بتا سر، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت نے کریٹ کیا ہے خود. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے احتجاج کو روکنے کے لیے انہوں نے بسنت کریٹ کیا ہے. دیکھیں نا انہوں نے سر بٹ وہ صرف لاہور کی حد تک تھا، باقی کہاں پر نہیں ہوا. کی گئی اس کے لیے کہ 8 تاریخ تک. میں عرض کر رہا ہوں اس سے کیا ہوا، میں آپ کو صرف جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، جی سر، اس سے پولرائزیشن بڑھ گئی اور زیادہ. اچھا جی. غریب اور امیر کی پولرائزیشن، اس کا میں ضرور اپنی باری پہ جواب دوں گا. دن سے یہ 3 دن سے جو اضافہ ہوا جی وہ خطرناک صورتحال اختیار کرے گا. اور ابھی آپ دیکھیے گا کیونکہ جب اس میں بلو پاورٹی لائن بھی آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہماری اکانومی تو انٹرنلی تو بوسٹ اپ نہیں ہو رہی ہے. جی جی. کیونکہ سر وہ تو آپ بات درست فرما رہے ہیں، وہ تو سر جو ہمارے مسائل، سر وہ آپ نے درست فرمایا. میرا مقصد سوال کرنے کا یہ تھا کہ پنجاب کی، چلے لاہور کی حد تک بسنت منائی گئی اور لوگ، آپ نے کہا صرف امیر لوگوں نے منائی، گو کہ میں شاید اس سے ڈیفر کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے کہا صرف امیر لوگوں نے منائی کیونکہ کساد بازاری تھی، لوگوں نے بہت انفلیٹڈ پرائس رکھی ہوئی تھی. لیکن سر باقی آپ پنجاب کے اندر بے شمار دیکھیں، کوئی لاہور کے علاوہ غالباً 32-31 اور اضلاع ہیں، چھوٹے شہر ہیں، تحصیلیں ہیں. سر کوئی بڑا سٹیٹمنٹ وہاں نہیں بنا پائے، آپ نظر نہیں آیا ہمیں. خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں پر بھی نہیں ہوا. سر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح سے ٹریڈیشنل احتجاج جو ہے اس طریقے سے احتجاج تو نہیں ہوا، درست ہو گیا. جی جی. لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک لیٹنٹ فارم ہوتی ہے نا، ایک انرجی کے ایک لیٹنٹ فارم ہوتی ہے، ایک انرجی جو ہے ایکسپوزڈ ہوتی ہے. اچھا جی. وہ لیٹنٹ انرجی جو ہے وہ موجود ہے، جو کسی بھی موقع کو برسٹ آؤٹ ہو کے اور اپنی مخالفت کا یا اپنے برہمی کا اظہار جو ہے وہ کرے گی اور تیار ہے کہ اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی سوچ میں احتجاج گھر بیٹھے جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ اس کیفیت میں تھوڑی دیر کے لیے گئے جو پی ٹی آئی کے جالے لوگ ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس کیفیت سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نکل آئے تو احتجاج ریکارڈ ہو گیا. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسا احتجاج. مطلب یہ نئی طرز کا احتجاج ہے جو گھر بیٹھے صوفے پہ بیٹھے انہوں نے کیا ہے،
اور اچھی بات ہے. دیکھیں میں اس کا مذاق نہیں میں اڑانا چاہتا, میں تو اس آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. ہر سیکنڈ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ ایک بڑا آف کورس انہوں نے کیا ہے کہ جب یہ جلاؤ گھراؤ کرتے تھے اس سے بہت بہتر احتجاج ہے, اور ایسا ہی احتجاج ہونا چاہیے, اور یہ ان کو ہمیں شاباش دینی چاہیے کہ ویل ڈن پی ٹی آئی, بڑا اچھا احتجاج. ویسے تو دو رانے اکٹھے ہو جائیں تو رولا ڈال جاتا ہے. عامر راز رانا صاحب مجھے بتائیں سر, یہ اشرافیہ کا بسنت تھی جو لاہور میں منائی گئی, اور کیونکہ احمد ویس صاحب نے ایک اہم چیز کو ٹچ کیا, انہوں نے کہا یہ تو آپ نے فردر ڈیوائیڈ کریٹ کر دیا ہے کہ بسنت کو بھی لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ امیر کا فنکشن بنا دیا ہے. تو پھر کیا کہیں گے کہ احتجاج بھی ایلیٹ کلاس کا تھا. کیونکہ اسلام آباد میں جہاں میں بیٹھا ہوں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جی فیصل مسجد کی طرف 4 درجن لوگوں کے ساتھ گئے تھے احتجاج کرنے شام کے وقت. 4 درجن بڑا اچھا ہے کہ یہ تو بڑے, ہاں میں لفظ بول رہا ہوں نا 4 درجن, تو چیک کر لینا ویڈیو پہ. جی 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 وہ جو ہر یونین کونسل کی خود کو دھوکہ دینے والی آواز بیرسٹر گور کی آئی, جو آپ نے مجھے سنائی کہ وہ یہ تو 2 بندے اکٹھے ہوں تو ٹارچ لگا دیتے ہیں, تو وہ ویڈیوز کہاں ہیں سارے پاکستان کی؟ مجھے تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آئی. وہ جو جزوی ہڑتال کی کامیابی ہے وہ کہاں ہوئی؟ مطلب ادھر تو کہیں پہ کچھ ہڑتال نہیں تھی. پی ٹی آئی نے امپیکٹ شروع سے ہی دل چھوڑ دیا تھا, امپیکٹ بنایا ہی نہیں. اچھا, اور انہوں نے بڑی اچھا کام کیا کہ اینڈ پہ انہوں نے کہا رضاکارانہ طور پہ آپ لوگ پہیہ جام بھی ہڑتال کریں اور دکانیں بھی بند کریں. وہ تو کے پی میں بھی بند نہیں ہو سکی. جی اب بہترین قدم ہوگا کہ جو سیاسی لوگ اب آگے آئے ہیں, محمود خان اچکزئی اور یہ لوگ, کہ یہ سیاسی طور پہ حکومت کے ساتھ انگیج کریں, اپنے لیڈر کے لیے راستہ بنائیں. عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں, جس کو انہوں نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ وہ بیچارہ وہاں پہ مصائب میں پڑا ہوا ہے اور یہ سارے اپنی لیڈرشپ چلا رہے ہیں. احتجاج ہونا چاہیے, لیکن سیاسی طور پہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جلسے جلوس کی بھی آزادی ہونی چاہیے, ان کے اوپر رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس نے مسئلہ بنایا ہوا ہے ہر جگہ پہ. تو اگر یہ اس قسم کے احتجاج کریں گے تو وہ تو ویسے ہی اجازت رہے گی, لیکن انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی. کوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان پہ ڈال رہا تھا, اور شاید خٹک نے کوئی کہیں چوک میں چھپ کے نہیں, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں محمود خان اچکزئی کی موجودگی میں کہا کہ آپ دونوں نے ابہام ڈالا ہے ہمارے احتجاج پہ. اچھا, یعنی ان کو اجازت دی ہے ناصر عباس کو اور محمود خان اچکزئی کو, عمران خان نے, کہ آپ فیصلے کریں, اور ان کو شاہد خٹک کہتے ہیں جو پارلیمانی لیڈر ہیں, جی کہ آپ نے ابہام پیدا کیا ہمارے احتجاج میں. تو سب ایک دوسرے پہ جب ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں تو حکومت کو کوئی ڈنڈا ڈولی کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. یہ ویسے ہی احتجاج تھا جیسے جب 5 اگست کا عمران خان نے کہا کہ ہمارا احتجاج نقطہ عروج پہ ہوگا, تو فیصل فرید نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج وہ ہوگا کہ یہ ٹارچر لے کے نا موبائل کی وہ بتیاں دکھا کے کہیں گے ہم نے احتجاج کر لیا. اس دفعہ یہ اس سے بھی چلے گئے. تو میں تو سچی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اس طرح کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے. مطلب آپ تو مجھے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صاحب ان سے, کہ مطلب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقی اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں نہیں کر رہے, یہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, عام آدمی کے خلاف جا رہے ہیں. اس لیے عام آدمی چاہے وہ ان کا حامی ہے چاہے کچھ ہے, وہ خاموش ہو گیا. مجھے بتائیں, یہ نہ آئینی ترامیم پہ ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ بائیکاٹ کر کے حکومت کی سہولت کاری کرتے ہیں, یہ بجٹ میں پہلے دن تقریر کے اوپر غصہ کریں گے, کاپیاں پھاڑیں گے, اور بالکل حکومت کی من چاہی تجاویز کے مطابق 2-4 جو کٹوتی کی تحریک ہے وہ دے دیں گے تاکہ بجٹ کی سموتھ سیلنگ ہو جائے. انہوں نے کب رکاوٹ ڈالی ہے کہ ہم نہیں مانتے حکومت. ویسے عامر بھائی بات یہ ہے, مجھے نا اوپر سے کمیٹیاں, ایک منٹ صرف ایک فکرہ کہہ دوں, جی اوپر سے اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی چھوڑ دی. یعنی اس سے زیادہ سہولت کاری حکومت کی ہو نہیں سکتی جو پی ٹی آئی